الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم حصہ دوم حضرات اہل الرائے سے مشورہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے لشکر کے آنے کی خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ بات فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرما لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ بات فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی اعراض فرما لیا۔ آگے حدیث کا اور مضمون بھی ہے جو کہ جہاد کے باب کے شروع میں حصہ اول صفحہ نمبر 328 پر گزر چکا ہے۔ امام احمد اور امام مسلم بدر کے واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ ہمارے چچا کے بیٹے، خاندان کے لوگ اور بھائی ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں اور انہیں چھوڑ دیں، تو ہم ان سے جو فدیہ لیں گے وہ کفار سے مقابلے کے لیے ہماری قوت کا ذریعہ بنے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے تو پھر یہ ہمارے دست و بازو بن جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن الخطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے وہ میری رائے نہیں ہے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ فلاں آدمی جو میرا قریبی رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کر دیں، میں اس کی گردن اڑا دوں، اور عقیل کو حضرت علی کے حوالے کر دیں، وہ عقیل کی گردن اڑا دیں، اور فلاں آدمی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کی گردن اڑا دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کے بارے میں کسی قسم کی نرمی نہیں ہے۔ یہ لوگ قریش کے سردار اور امام اور قائد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، اور میری رائے آپ کو پسند نہ آئی، اور ان قیدیوں سے فدیہ لے لیا۔ اگلے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا تو وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر رونے کی وجہ معلوم ہونے پر بھی مجھے بھی رونا آ گیا تو میں بھی رونے لگ جاؤں گا، اور اگر رونا نہ آیا تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے میں بھی بتکلف رونے کی صورت بنا لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ تمہارے ساتھیوں نے ان قیدیوں سے جو فدیہ لیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب آ گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری، سورہ الانفال آیت 66، جس کا ترجمہ یہ ہے، نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں بلکہ قتل کر دیے جائیں، جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خوریزی نہ کر لے۔ تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی مصلحت کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست، بڑی حکمت والے ہیں۔ امام احمد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جنگ بدر کے موقع پر قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا، تو ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں پر قابو دے دیا ہے، بتاؤ اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان لوگوں کی گردنیں اڑا دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ متوجہ ہو کر فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں پر قابو دے دیا ہے، اور یہ لوگ کل تمہارے بھائی ہی تھے، لہٰذا ان کے ساتھ نرمی کا ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ وہی رائے پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر متوجہ ہو کر وہی بات ارشاد فرمائی۔ اس مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے فدیہ قبول فرما لیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے غم اور پریشانی کا اثر دور ہو گیا۔ پھر آپ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان سے فدیہ لینا قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم، سورہ الانفال آیت 68۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فدیہ لینے کی رائے کی طرف رجحان صرف صلہ رحمی اور رحم دلی کی وجہ سے تھا۔ البتہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے صرف مالی فوائد کو سامنے رکھ کر یہ رائے دی تھی، اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نے دوسری دینی مصلحتوں اور اخلاقی پہلو کے ساتھ مالی ضروریات کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے یہ رائے دی تھی، اور فدیہ لے کر چھوڑ دینا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے یہاں غلطی قرار دیا گیا۔ اور یہ غلطی تھی تو ایسی کہ ان لوگوں کو سخت سزا دی جاتی جنہوں نے دنیاوی سامان کا خیال کر کے ایسا مشورہ دیا تھا، مگر سزا دینے سے وہ چیز مانے ہیں جو اللہ پہلے سے لکھ چکا اور طے کر چکا ہے، اور وہ کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، مجتہد کو اس قسم کی اجتہادی خطا پر عذاب نہیں ہوگا، اور نمبر 2، اہل بدر کی خطاؤں کو اللہ معاف فرما چکا ہے۔ نمبر 3، ان قیدیوں میں سے بہت سوں کی قسمت میں اسلام لانا لکھا گیا تھا، وغیرہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تم ان قیدیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کی قوم اور آپ کے خاندان کے ہیں، ان کو معاف فرما کر دنیا میں باقی رکھیں اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو کفر و شرک سے توبہ کی توفیق دے دے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا اور آپ کو جھٹلایا، آپ ان کو اپنے پاس بلائیں اور ان سب کی گردنیں اڑا دیں۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ، آپ گھنے درختوں والا جنگل تلاش کریں، پھر ان لوگوں کو اس جنگل میں داخل کر کے اوپر سے آگ جلا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رائے سنی اور کوئی فیصلہ نہ فرمایا اور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بعض نے کہا آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کریں گے، اور بعض نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کریں گے، اور بعض نے کہا آپ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کریں گے۔ پھر آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دلوں کو اپنے بارے میں اتنا نرم فرما دیتے ہیں کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے دلوں کو اپنے بارے میں اتنا سخت فرما دیتے ہیں کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ ابراہیم آیت 36۔ ترجمہ، پھر جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہی ہے، اور جو شخص اس باب میں میرا کہنا نہ مانے سو آپ تو کثیر المغفرت کثیر الرحمہ ہیں۔ اور اے ابو بکر، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورہ المائدہ آیت نمبر 118۔ ترجمہ، اور اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور اے عمر، تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سورہ نوح آیت نمبر 26۔ ترجمہ،
اے رب نہ چھوڑیے اس زمین پر منکروں کا ایک گھر بسنے والا. اور اے عمر تمہاری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا ربنا طمس علی اموالہم واشتد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. ترجمہ: اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجئے اور ان کے دلوں کو زیادہ سخت کر دیجئے جس سے ہلاکت کے مستحق ہو جاوے، سو یہ ایمان نہ لانے پاویں یہاں تک کہ عذاب علیم کے مستحق ہو کر اس کو دیکھ لیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تم ضرورت مند ہو اس وجہ سے ان قیدیوں میں سے ہر قیدی یا تو فدیہ دے گا یا پھر اس کی گردن اڑا دی جائے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس حکم سے سہیل بن بیضہ کو مستثنی کا قرار دیا جائے، کیونکہ میں نے ان کو اسلام کا بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن جتنا مجھے اپنے اوپر آسمان سے پتھروں کے برسنے کا ڈر لگا اتنا مجھے کبھی نہیں لگا. ڈر اس وجہ سے تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نامناسب بات کی فرمائش نہ کر دی ہو. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہی دیا کہ سہیل بن بیضہ کو مستثنی کیا جا سکتا ہے. سہیل بن بیضہ کو مستثنی کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ما کان لنبی ان یکون لہ اسری سے لے کر 2 آیتیں نازل فرمائیں. حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر غزوہ خندق کے موقع پر مصیبت سخت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے غطفان کے 2 سرداروں عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف مری کو بلا بھیجا اور ان کو مدینہ کا 1/3 پھل اس شرط پر دینے کا ارادہ فرمایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو آپ کے اور آپ کے صحابہ کے مقابلے سے واپس لے جائیں. چنانچہ آپ کے اور ان کے درمیان صلح کی بات شروع ہو گئی، حتیٰ کہ انہوں نے صلح نامہ بھی لکھ لیا، لیکن ابھی تک گواہیاں نہیں لکھی گئی تھیں اور صلح کا مکمل فیصلہ نہیں ہوا تھا. صرف ایک دوسرے کو آمادہ کرنے کی باتیں چل رہی تھیں. جب آپ نے اس طرح صلح کر لینے کا پختہ فیصلہ فرما لیا تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو بلا کر اس صلح کا ان سے تذکرہ فرمایا اور ان دونوں سے اس بارے میں مشورہ کیا. تو ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صلح کا کام آپ کو پسند ہے اس لیے آپ اس کو کر رہے ہیں، یا اللہ نے آپ کو اس صلح کرنے کا حکم دیا ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یا یہ صلح ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یہ صلح تمہارے فائدے کے لیے کر رہا ہوں. اللہ کی قسم میں یہ صلح اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے عرب والے ایک کمان سے تم پر تیر چلا رہے ہیں، یعنی سارے تمہارے خلاف متحد ہو گئے ہیں اور ہر طرف سے کھلم کھلا تمہاری دشمنی کر رہے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ یوں صلح کر کے ان کی طاقت کو کچھ توڑ دوں. اس پر حضرت سعد بن معاذ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم اور یہ لوگ پہلے اللہ کے ساتھ شریک کرنے اور بتوں کی عبادت میں اکٹھے تھے. ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ہم اللہ کو پہچانتے بھی نہیں تھے. تو اس زمانے میں ہماری ایک کھجور بھی زبردستی کھا لینے کا ان میں حوصلہ نہیں تھا. ہاں ہمارے مہمان بن جاتے یا ہم سے خرید لیتے تو پھر یہ ہماری کھجور کھا سکتے تھے. تو اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام کا شرف عطا فرمایا اور ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور آپ کے ذریعے اسلام دے کر ہمیں عزت عطا فرما دی تو اب ہم خود اپنے پھل انہیں دیں گے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم ہمیں اس صلح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی قسم ہم ان کو تلوار کے علاوہ اور کچھ نہیں دیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانو اور تمہارا کام، تمہاری رائے صلح کرنے کی نہیں ہے تو پھر ہم نہیں کرتے. چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے وہ صلح نامہ لیا
اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ مٹا دیا اور کہا کہ وہ ہمارے خلاف اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ خندق کے موقع پر آ کر کہنے لگا، ہمیں مدینہ کی آدھی کھجوریں دے دو ورنہ میں آپ کے خلاف مدینہ کو سوار اور پیدل لشکر سے بھر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ آپ نے جا کر ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا۔ ان دونوں نے کہا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہم تو زمانے جاہلیت میں کبھی ایسی ذلت والی بات پر راضی نہیں ہوئے، تو اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نواز دیا ہے تو اس ذلت والی بات پر ہم کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر حارث کو یہ جواب بتایا۔ اس نے کہا، اے محمد، آپ نے نعوذ باللہ بدعہدی کی۔ طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حارث عطفانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ہمیں مدینہ کی آدھی کھجوریں دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد نامی لوگوں سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن الربیع، سعد بن خیثمہ اور حضرت سعد بن مسعود رضی اللہ عنہم کو بلا کر فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ سارے عرب کے لوگ تم کو ایک کمان سے تیر مار رہے ہیں، یعنی وہ سب تمہارے خلاف متحد ہو چکے ہیں، اور حارث تم سے مدینہ کی آدھی کھجوریں مانگ رہا ہے، تو اگر تم چاہو تو اس سال اسے آدھی کھجوریں دے دو، آئندہ تم دیکھ لینا۔ ان حضرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ آسمان سے وحی آئی ہے؟ پھر تو اس کے آگے سر تسلیم خم ہے، یا یہ آپ کی اپنی رائے ہے تو ہم آپ کی رائے پر عمل کریں گے، لیکن اگر آپ ہم پر مشفقت کی وجہ سے یہ فرما رہے ہیں تو اللہ کی قسم آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ ہم اور یہ برابر ہیں، یہ ہم سے ایک کھجور بھی زبردستی نہیں لے سکتے، ہاں خرید کر یا مہمان بن کر لے سکتے ہیں۔ ان حضرات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں تو شفقت کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ اور پھر حارث سے کہا، تم سن رہے ہو کہ یہ حضرات کیا کہہ رہے ہیں؟ حارث نے کہا، اے محمد، آپ نے معاذ اللہ بدعہدی کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اس طرح کے امور کے بارے میں رات کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کے لیے گفتگو فرماتے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔